فیلڈ ورک کے دوران ہر قسم کے سوال کا جواب اس ویڈیو میں شامل ہے۔ پیارے ویورز، اس ویڈیو میں 100 سے زیادہ سوالات کے جوابات اور ہر مسئلے کا حل اس میں نے کوشش کی ہے، ڈالی ہے۔ سپروائزرز اور انویٹر یعنی شمار کنندہ کے لیے فیلڈ ورک کے دوران جتنے بھی درپیش مسائل ہوتے ہیں، ہر مسئلے کا حل میں نے کوشش کی ہے، اس میں ڈالی ہے۔ 100+ کوسچنز ہیں۔ پیارے ویورز، لیٹس سٹارٹ اٹ۔ فرسٹ کوسچن یہاں پہ ہے، مردم شماری کی تعریف کرے۔ مردم شماری ہے کیا چیز؟ جواب، کسی ملک میں ایک معینہ وقت پر مقیم تمام افراد کی سرکاری سطح پر ایک منظم طریقے سے کی جانے والی گنتی کو مردم شماری کہتے ہیں۔ پیارے ویورز، یہ مردم شماری کا ڈیفینیشن۔ نیکسٹ کوسچن، مردم شماری کے 4 مراحل کون کون سے ہیں؟ یعنی مردم شماری کے کون کون سے 4 مراحل ہیں؟ میں نے 4 اس میں ایڈ کی ہے۔ دا فرسٹ ون خود شماری، سیکنڈ ون خانہ شماری، تھرڈ ون مردم شماری اور فورتھ ون آخری 2 دن بے گھر افراد کے قوائب جمع کیے جائیں گے۔ پیارے ویورز، مردم شماری کے 4 مراحل یہاں پہ میں نے سب سے پہلے خود شماری ہے، دوسرے نمبر پہ خانہ شماری ہے، تیسرے نمبر پہ مردم شماری ہے اور چوتھے نمبر پہ بے گھر افراد کے قوائب درج کرتے ہیں۔ نیکسٹ کوسچن، پیارے ویورز، تیسرا سوال ہے خود شماری۔ تو ان 4 مراحل کو اب ڈیٹیل میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے فرسٹ مراحل جو ہے خود شماری سے کیا مراد ہے؟ جواب، یہ مرحلہ مردم شماری کے دن سے 15 دن پہلے شروع کیا جائے گا اور اس مرحلے میں پاکستان ادارہ شماریات کی جانب سے ایک ویب بیسڈ لنک مہیا کیا جائے گا جس کے ذریعے ملک کے تمام افراد کو یہ موقع میسر ہوگا کہ کوئی بھی فرد ان 15 دنوں میں کسی بھی وقت کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ یا موبائل فون کی مدد سے گھر بیٹھے پاکستان ادارہ شماریات کی جانب سے یا طرف سے تیار شدہ اپلیکیشن میں اپنے گھر اور گھرانے کے قوائب کا اندراج کر سکے گا یا کر سکے گی۔ پیارے ویور، خود شماری سے اس لفظ سے بھی واضح ہے کہ خود شماری سے مراد ہے خود اپنے آپ کو شامل کرنا، خود اپنے آپ کو شمار کرنا۔ تو یہ ادارہ شماریات کی جانب سے مردم شماری سے 15 دن پہلے ایک ویب سائٹ پرام کیا جائے گا جس میں ہر فرد اپنے گھر میں بیٹھ کر کمپیوٹر، لیپ ٹاپ یا موبائل پر اپنے گھر کے قوائب جو ہے وہ اندراج کر سکتا ہے اور بعد میں اس کو ایک کوڈ ملے گا اور کوڈ جو ہے اس نے شمار کنندہ کے حوالے کرنا۔ اس پر مکمل ایک اور ویڈیو بننا ہے کہ خود شماری کس طرح کرنی ہے، تو لہٰذا اس ویڈیو کو اب بھی دیکھ سکتے ہو۔ نیکسٹ کوسچن پہ، ہاں، تو اس کا طریقہ کار کیا ہے خود شماری کا؟ یہ سٹیپ بائی سٹیپ یہاں پہ بیان کیا ہوا ہے۔ کوئی بھی فرد اپنے رجسٹر موبائل نمبر سے متعلقہ ڈیجیٹل اپلیکیشن میں لاگ ان کرے گا، یعنی گھر کا جو بھی فرد ہو اس نے اپنے موبائل نمبر سے اس اپلیکیشن میں لاگ ان کرنا ہے، یعنی اب اپنے آپ کو رجسٹرڈ کرنا ہے۔ اس کے بعد جب رجسٹر ہو جائے تو اس کو ایک کوڈ ملے گا، وہ کوڈ اس نے وہاں ڈالنا ہے۔ تو قوائب کا اندراج کے مرحلے سے پہلے متعلقہ فرد کو اس کے موبائل پر ایک پن کوڈ موصول ہوگا جس کو درج کرنے کے لیے گھرانے کے قوائب کا اندراج ممکن ہو سکے گا۔ پیارے ویورز، جب یہ فرد سیلف انیمیشن اپلیکیشن میں اپنا موبائل جو ہے نمبر رجسٹر کر لے گا تو اس کے موبائل نمبر پر ایک کوڈ اس کو مل جائے گا۔ اس کوڈ کی مدد سے، اس پن کوڈ کی مدد سے وہ اس ایپ کو کھول سکتا ہے، اس اپلیکیشن کو کھول سکتا ہے۔ جب اپلیکیشن کھول جائے تو پھر وہ مزید اپنے گھر کی انٹریز، تمام افراد کی انٹری کر سکتا ہے۔
اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اس کے بعد تیسرے نمبر پر جب مہیا کی گئی ہدایت کی روشنی میں گھرانے کے افراد کے کوائف کا اندراج کیا جائے گا، جب اس نے اپنے گھر کے تمام افراد کی کوائف کا اندراج کر لیا تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے، ہدایت کی روشنی میں درج شدہ کوائف کو سبمٹ کرنا ہے، پھر نیچے سبمٹ کا بٹن اس نے سبمٹ کرنا ہے، یعنی یہ سارے کوائف اس نے سبمٹ کرنا ہے۔ سبمٹ کرنے کے بعد ایک خودکار نظام کے ذریعے ڈیجیٹل اپلیکیشن ایک سیریل نمبر دے گا، پھر آپ نے جو اپلیکیشن بھر لیا پھر اس کے بعد اس کو سبمٹ کر لیا، سبمٹ کرنے کے بعد یہ اپلیکیشن آپ کو ایک سیریل نمبر مہیا کرے گا، یہ سیریل نمبر آپ نے نوٹ کرنا ہے، اور پھر متعلقہ گھرانہ یہ سیریل نمبر سنبھال کے رکھے گا، اور جیسے ہی مردم شماری کا نمائندہ مردم شماری کے لیے متعلقہ گھرانے پر آئے گا تو وہ یہ گھرانہ سیریل نمبر نمائندہ کے حوالے کرے گا۔ پیارے ویورز، وہی سیریل نمبر پھر اپنے شمار کنندہ کے حوالے کرنا ہے، شمار کنندہ نے اپنے ٹیبلٹ میں انٹر کرنا ہے تو آپ کی تمام کوائف اس کے ٹیبلٹ میں درج ہو جائے گا، یعنی وہاں منتقل ہو جائے گا اور مین سرور میں چلا جائے گا۔ نیکسٹ آتے ہیں پیارے ویورز، اور اس کے بعد مردم شماری کا نمائندہ جو ہے یہ سیریل نمبر مردم شماری کے اپلیکیشن میں درج کر کے متعلقہ گھرانے کی کوائف کی تصدیق کر کے گھرانے کے اندراج کے عمل کو مکمل کر لے گا، ٹھیک ہے، تو یہ کمپلیٹ ہو جائے گا، یہ خود شماری تھا۔ اب دوسرے مرحلے میں کوسچن نمبر 4 میں کیا ہے، خانہ شماری کیا ہے۔ خانہ شماری کے بارے میں پڑھتے ہیں پیارے ویورز، جواب میں ہے خانہ شماری کے پہلے 3 دنوں میں فہرست خانہ جات تیار کی جائے گی، ان تینوں دنوں میں شمار کنندہ اپنے تفویض کردہ بلاک میں موجود تمام عمارتوں اور ان کی نوعیت کے مطابق شمار کر کے ان پر عمارت نمبر لگائے جائے گا، اور ان عمارتوں میں موجود تمام گھروں، گھرانوں اور معاشی اداروں کے کوائف کی ڈیجیٹل فہرست بنائے گا۔ پیارے ویورز، خانہ شماری کیا ہے، یعنی خانہ شماری جو ہے وہ پہلے 3 دنوں میں ہوتی ہے، ان 3 دنوں میں شمار کنندہ نے اس بلاک میں جتنے بھی گھر ہو، عمارتیں ہو، ٹھیک ہے، اور ان عمارتوں کی نوعیت کیسے ہو ان کو شمار کر کے عمارتوں پہ نمبر لگانا ہے، اور ان عمارتوں میں تمام گھروں اور گھرانوں کی معاشی کوائف کی ڈیجیٹل فہرست بنانا ہے، یہ خانہ شماری ہے۔ پیارے ویورز، نیکسٹ کوسچن پہ جاتے ہیں۔ نیکسٹ کوسچن میں تیسرا مرحلہ جو ہے مردم شماری کا مرحلہ کیا ہے، ٹھیک ہے، اس میں پھر کیا ہوتا ہے، جواب 1 دن کے وقفے کے بعد اگلے 10 دنوں میں شمار کنندہ فہرست، یہ فہرست خانہ جات ہے، یہاں پہ ٹائپنگ مسٹیک ہے، فہرست خانہ جات کی معلومات کی بنیاد پر متعلقہ بلاک میں گھرانوں کے کوائف ڈیجیٹل اپلیکیشن کی مدد سے اکٹھے کریں گے۔ پیارے ویورز، یعنی اگلے 10 دنوں میں شمار کنندہ جو ہے اس نے تمام گھرانوں کی جو فہرست بنائی تھی اس فہرست کی بنیاد پر تمام بلاک میں تمام گھرانوں کے کوائف جو ہے اس تمام گھران کے کوائف ڈیجیٹل اپلیکیشن یعنی انومریٹر اپلیکیشن میں درج کرنا ہے۔ اس کے بعد مردم شماری کے آخری 2 دنوں میں کیا کرنا چاہیے، لاسٹ 2 days میں، جواب مردم شماری کے آخری 2 دنوں میں شمار کنندہ متعلقہ بلاک میں تالا لگے ہوئے اور رہ جانے والے گھروں کا اندراج کرے گا، اور آخری دن بے گھر افراد جہاں جہاں ملتے ہیں ان کا شمار کرے گا۔ پیارے ویورز، مردم شماری کے آخری 2 دن بھی بہت لازمی ہے، ان دنوں میں شمار کنندہ نے وہ تمام گھروں کو شامل کرنا ہے جن کو تالے لگے ہوئے آخری دن تک جو ہے وہ کنفرم نہ ہو سکے، نہ کھول سکے، اور رہ جانے والے گھروں کو بھی اس نے انٹری کرنی ہے، اور آخری دن بے گھر افراد
افراد جہاں بھی ملے اس بلاک کے حدود کے اندر جہاں بھی ملے ان کا شمار کیا جائے گا۔ یہ 4 مراحل تھے مردم شماری کے حوالے سے۔ نیکسٹ کوسچن پہ پیارے ویورز، نیکسٹ کوسچن کیا ہے؟ عام طور پر ایک بلاک کتنے گھروں اور کتنے افراد پر مشتمل ہوتا ہے؟ یہ مین کوسچنز ہے کہ ایک بلاک میں کتنے گھر ہونے چاہیے اور کتنے افراد پر مشتمل ہونا چاہیے۔ جواب پیارے ویورز، عام طور پر ایک بلاک 200 سے 250 گھروں اور 1500 سے 2500 افراد کی آبادی پر مشتمل ہوتا ہے۔ یعنی ایک گھرانہ بلاک میں گھر جو ہے وہ 200 سے لے کر 250 تک ہو سکتے ہیں، اور ان میں افراد کی تعداد 1500 سے لے کر 2500 تک ہو سکتی ہے۔ نیکسٹ کوسچن، بلاک کا سلسلہ وار نمبر کہاں سے شروع کرنا ہے؟ یہ بھی انیمیریٹرز کے لازمی ہے کہ اس نے کہاں سے شروع کرنا ہے۔ پیارے ویورز، جواب بلاک میں عمارت کا پہلا سلسلہ وار نمبر عام طور پر اس عمارت پر لگائے جو بلاک کے شمال مغرب کونے میں ایسی جگہ پر واقع ہو جہاں سے متعلقہ بلاک کی عمارتوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اگر ایسا ممکن نہ ہو تو بلاک کے کسی بڑے چوک یا کے کسی بھی کونے کی عمارت سے عمارتوں کا سلسلہ وار نمبر لگانا شروع کرو۔ یہ انیمیٹرز کے لیے لازمی ہے کہ بلاک کی سلسلہ وار نمبر کہاں سے شروع کرنا ہے۔ تو پیارے ویورز، یہ تو جو ہے اگر شمال مغرب سے کونے سے شروع کر لے تو بہتر ہے، اگر پھر ایسا ناممکن ہو تو کسی بڑے چوک سے یا کسی بڑے مسجد سے وہاں سے شروع کرنا ہے۔ نیکسٹ کوسچن پہ آتے ہیں۔ اس کوسچن میں پیارے ویورز، خانہ شماری میں کتنے قسم کی فہرست تیار کی کرنی چاہیے؟ تو جواب درج ذیل 4 اقسام کی فہرست تیار کی جائے گی۔ پیارے ویورز، 4 قسموں کی فہرست ہے۔ نمبر پس تمام عمارتوں کی فہرست، اور دوسرے نمبر پہ گھروں کی فہرست، اور تیسرے نمبر میں گھرانوں کی فہرست، اور چوتھے نمبر میں معاشی سرگرمی والی عمارتوں اور اداروں کی فہرست۔ یہ لازمی انومیریٹرز کے لیے۔ پیارے ویورز، یہاں پہ یعنی کتنے قسم کی فہرستیں تیار کرنی ہے خانہ و مردم شماری میں؟ تمام عمارتوں کی فہرست، تمام گھروں کی فہرست، تمام گھرانوں کی فہرست، معاشی سرگرمی والی عمارتوں اور اداروں کی فہرست۔ یہ 4 قسم کی فہرستیں شمار کنندہ نے تیار کرنی ہے۔ نیکسٹ کوسچن پہ آتے ہیں۔ کوسچن، عمارت گھر، گھرانہ اور معاشی عمارت میں کی تعریف کرے اور ان میں فرق واضح کرے۔ عمارت کیا ہے، گھر کیا ہے، گھرانہ کیا ہے، معاشی عمارت کیا ہے، اس میں دیکھتے ہیں کیا ان کی تعریفیں کیا ہیں، ان میں فرق کیا ہے۔ عمارت پہ آتے ہیں سب سے پہلے۔ عمارت سے مراد ایک ایسی تعمیراتی ساخت ہے جو اپنی جداگانہ حیثیت رکھتی ہو اور جس کی اپنی بیرونی دیواریں اور چھت ہوتی ہیں۔ یہ ایک یا ایک سے زیادہ کمروں پر مشتمل ہو سکتی ہے اور اس عمارت میں داخل ہونے کے لیے کم از کم ایک علیحدہ راستہ ہوتا ہے۔ عمارت کی تعریف یہ ہے پیارے ویورز کہ عمارت جو ہے اس کی تعمیراتی ساخت اس طرح ہو کہ اس کا جداگانہ حیثیت واضح ہو اور اس کی دیواریں اور چھت واضح ہو اور ایک سے زیادہ کمروں پر مشتمل ہو، ایک یا ایک سے زیادہ کمروں پر مشتمل ہو اور اس کے لیے داخل ہونے کے لیے کم از کم ایک علیحدہ راستہ ہو۔ یہ بنیادی چیزیں ہیں۔ اور گو کے خیمہ، جھونپڑی، چپڑ، غار، کشتی اور دیگر عارضی جگہ جو کہ عمارت کے لیے استعمال ہو رہی ہو، اگرچہ اوپر دی گئی عمارت کی تعریف میں نہیں آتی، لیکن خانہ و مردم شماری کے لیے عمارت ہی تصور ہوگی
اور ان کی فہرست خانہ جات میں شامل کیا جائے گا۔ پیارے ویورز، یہاں پر ڈیٹیل میں دیا ہوا ہے کہ اگر خیمہ ہے، جھونپڑی ہے، غار کشتی ہے، ٹھیک ہے، یہ چیزیں تو عمارت کی تعریف میں نہیں آتے ہیں، لیکن خانہ مردم شماری میں آپ نے ان پر نمبر ضرور لگانے ہیں اور ان کو شمار کرنا ہے۔ نیکسٹ پہ جاتے ہیں۔ نیکسٹ میں یہاں پہ ہے جو ہے گھر کی تعریف کرے۔ گھر کیا ہے؟ جواب: گھر سے مراد ایک گھرانے کے رہنے کی جگہ ہے۔ ایسی عمارت جو تعمیراتی ساخت سے رہائش کے لیے بنی ہو گھر کہلاتا ہے۔ گھر سے واضح مراد ہے یعنی وہ جگہ، گھر سے مراد ہے وہ جگہ، ایسی عمارت یا وہ جگہ جہاں پر لوگ رہتے ہوں تو اس کو گھر کہتے ہیں۔ نیکسٹ پہ گھرانے کی تعریف۔ گھرانہ کیا ہے؟ گھرانے اور گھر میں پھر فرق بھی واضح کرتے ہیں۔ گھرانہ سے مراد ایک یا ایک سے زائد وہ افراد ہے جو عام طور پر ایک جگہ رہتے ہو اور جن کا کھانا پکانے اور دیگر ضروریاتی زندگی مشترکہ ہو۔ پیارے ویورز، گھرانہ کیا ہے؟ گھرانے سے مراد ایک یا ایک سے زائد افراد، ٹھیک ہے، ایک یا ایک سے زائد افراد جو ایک جگہ رہتے ہو اور ان کا کھانا پکانے کا اور تمام ضروریات مشترکہ ہو، اس کو گھرانہ یا گھرانے کہتے ہیں۔ یعنی گھر سے مراد وہ جگہ ہے، یعنی گھر سے مراد وہ جگہ، اور گھرانے سے مراد ایک یا ایک سے زائد افراد جو اکٹھے رہتے ہوں۔ پیارے ویورز، اب ہم آتے ہیں کہ گھر اور گھرانے میں فرق کیا ہے، ان دونوں میں فرق کیا ہے۔ گھر سے مراد وہ جگہ ہے جو ایک گھرانہ اپنی رہائش کے لیے استعمال کرتا ہے، جبکہ گھرانے سے مراد ایک گھر میں مشترکہ نظام کے ساتھ رہنے والے افراد ہیں۔ دوسرے لفظوں میں گھر سے مراد جگہ اور گھرانے سے مراد رہنے والے افراد ہیں۔ پیارے ویورز، نیچے الفاظ میں بہت واضح ہے، گھر سے مراد وہ جگہ ہے یعنی وہ بلڈنگ ہے، گھر سے مراد وہ بلڈنگ ہے جس میں لوگ رہتے ہیں، اور گھرانے سے مراد ہے وہاں رہنے والے افراد ہے، گھرانے سے مراد رہنے والے افراد ہے۔ تو یہ فرق بہت واضح ہو گیا۔ آگے جاتے ہیں۔ معاشی، یہ ٹائپنگ مسٹیک ہے۔ معاشی سرگرمی والی عمارتیں اور معاشی ادارے کیا ہے، ان دونوں میں فرق ہے، واضح کرتے ہیں۔ جواب: معاشی سرگرمی والی عمارتیں ادارے سے مراد ایسی عمارت ہیں جہاں کوئی معاشی سرگرمی ہو رہی ہو، جیسے کہ دکان ہے، اسپتال ہے، اسکول ہے، کالج ہے، کارخانہ ہے، دفتر ہے وغیرہ۔ غرض وہ تمام سرگرمیاں جن کے لیے پاکستان اسٹینڈرڈ انڈسٹریل کلاسیفیکیشن کا کوڈ موجود ہے، ایسی عمارتوں کا شمار معاشی سرگرمی والی عمارت یعنی معاشی ادارے کے طور پر کیا جائے گا۔ اور آگے اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ کیا اسپتال اجتماعی رہائش گاہ ہے؟ اسپتال کے بارے میں پڑھتے کہ کیا یہ اجتماعی رہائش گاہ یا عام رہائش گاہ میں شمار ہوتا ہے؟ پیارے ویورز، جی نہیں، اسپتال کو اجتماعی رہائش گاہ تصور نہیں کر سکتے۔ عام طور پر اسپتالوں میں لوگ صرف بیماری کے دوران قیام پذیر ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی رہائش وہاں عارضی ہوتی ہے، لہذا اسپتال اجتماعی رہائش گاہ تصور نہیں ہوں گے۔ سینیٹوریم، دماغی امراض اور جزام کے اسپتال یعنی یہاں مریض علاج کی غرض سے لمبے عرصے کے لیے رہتے ہیں کہ اجتماعی رہائش گاہ تصور کیا جائے گا۔ پیارے ویورز، یہاں پر دو باتیں ہیں۔ ایک بات تو بہت واضح ہے کہ ایک عام اسپتال ہوتا ہے، اس میں بیمار جو ہے وہ عارضی قیام پذیر ہوتے ہیں اور وہ عارضی آتے ہیں بیماری کے علاج کے لیے اور پھر چلے جاتے ہیں۔ تو اس طرح اسپتال کو جو ہے اجتماعی رہائش گاہ تصور نہیں کیا جائے گا، لیکن بعض اسپتال اس طرح جیسے دماغی امراض کا ہے، جزام کے اسپتال ہے
یا سینیٹوریم ہے، اس طرح اسپتال جو ہے یہاں پر مریض جو ہے وہ لمبے عرصے کے لیے آتے ہیں اور یہاں قیام کرتے ہیں، لہذا اس طرح اسپتال جو ہے وہ اجتماعی رہائش گاہ میں تصور کیے جائیں گے۔ نیکسٹ پہ آتے ہیں، یہاں پر عمارتوں کی کتنی اقسام ہیں؟ مردم شماری کے حوالے سے عمارتوں کی کتنے اقسام ہیں؟ پیارے ویورز، جواب 8 بڑی اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے۔ نمبر فرسٹ رہائشی ہے، سیکنڈ کثیر المنزلہ رہائشی ہے، تھرڈ جو ہے رہائشی و معاشی ہے، اور نمبر 4 کثیر المنزلہ رہائشی و معاشی ہے، اور نمبر 5 جو ہے معاشی ہے، اور نمبر 6 کثیر المنزلہ معاشی ہے، اور نمبر 7 غار جگی جھونپڑی خیمہ، اور نمبر 8 زیر تعمیر عمارت۔ زیر تعمیر عمارت جس کی دیواریں اور چھت بن چکی ہو اور تعمیر کا کام جاری ہو اور وہاں کوئی گھرانہ موجود نہ ہو تو اس عمارت کو زیر تعمیر عمارت کہا جاتا ہے۔ پیارے ویورز، مردم شماری کے حوالے سے عمارتوں کو 8 اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے۔ نمبر فرسٹ میں رہائشی، یعنی اس طرح عمارت جس میں لوگ رہتے ہو، اور کثیر المنزلہ رہائشی یعنی جس کے بہت زیادہ فلور ہو، 1 2 3 4 منزلیں ہو اور اس میں تمام میں لوگ رہتے ہو، اور نمبر 3 پر رہائشی و معاشی یعنی اس طرح بلڈنگ ہو جہاں پر لوگ بھی رہتے ہو اور کاروبار بھی ہوتی ہے، اور نمبر 4 میں کثیر المنزلہ رہائشی و معاشی یعنی بہت سے منزل ہو جس میں کاروبار بھی ہو اور رہائش پذیر لوگ بھی ہو، اور نمبر 5 میں صرف معاشی ایسے بلڈنگز، ایسے جو ہے مارکیٹ جہاں پر صرف کاروبار ہوتی ہے لیکن وہاں کوئی نہیں رہتا ہے، اور کثیر المنزلہ معاشی اس طرح بلڈنگز جس کے بہت زیادہ فلورز ہو اور اس پر ساری دکانیں کاروبار کی ہوتی ہے اور رہنے والا کوئی نہ ہو، اور غار جو جگی جھونپڑی اور خیمہ یہ بھی عمارتوں میں انہوں نے شامل کیا ہے مردم شماری کے حوالے سے۔ اور 8ویں نمبر پر زیر تعمیر عمارت یعنی ایسی عمارت جس کی چھت دیواریں بن چکے ہو لیکن اس میں کام جاری ہو اور اسی وقت کوئی گھرانہ اس میں آباد نہ ہو، تو یہ عمارتوں کی اقسام میں ہیں۔ پیارے ویورز، نیکسٹ پہ آتے ہیں، کثیر المنزلہ رہائشی عمارت کو کس طرح نمبر دیا جاتا ہے؟ اگر زیادہ فلورز والا کوئی عمارت ہو اور اس میں بہت سے لوگ رہتے ہو تو اس کو کس طرح نمبر دینا ہے؟ یعنی اس میں بہت سے فلور ہوتے، ہر فلور پر جو ہے گھرانے آباد ہوں گے، تو اس کا طریقہ یہ ہے، اونچی رہائشی عمارت کی صورت میں پوری عمارت کو ایک عمارت کا نمبر دیا جائے گا، تاہم عمارت کے اندر ایک رہائشی پلیٹ کو الگ الگ عمارت کا جزوی نمبر لگایا جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر عمارت نمبر 110 ہو اور عمارت کا نمبر آپ نے لگانا ہے تو 110 میم شیم ضرور لگانا ہے۔ پوری بلڈنگ کو آپ نے ایک عمارت کا نمبر دینا ہے، فار ایگزامپل آپ نے 110 دے دیا اور اس کے ساتھ آپ نے میم شین ضرور لکھنا ہے، تو پہلے پلیٹ کو 001 اور بٹا 110 میم شین، یعنی اگر آپ بڑے عمارت اونچی عمارت پر آ گئے اور وہاں پوری عمارت کو اپنے نمبر دے دیا 110 اور اس میں جتنے بھی پلیٹس ہو تو پہلے پلیٹ کو آپ نے 001 دینا ہے اور دوسرے پلیٹ کو آپ نے 002 دینا ہے، یعنی آپ نے اس طرح لکھنا ہے 001 بٹا یعنی تقسیم 110 میم شین۔ 110 میم شین اس عمارت کا نمبر ہے اور 001 جو ہے اس پلیٹ کا نمبر ہے، نمبر لگانا ہے۔ اسی طرح دوسرے پلیٹ پر آپ نے 002 سلیش تقسیم 110 میم شین لگانا ہے، یعنی اگر ایک عمارت اونچی ہو اس میں زیادہ منزلیں ہو تو آپ نے فرسٹ پلیٹ کو 001 دینا ہے، پھر دوسرے کو 002 دینا ہے، اسی طرح تیسرے کو دینا ہے، اسی طرح چوتھے کو، اور اسی طرح باقی تمام پلیٹس کو نمبر لگانا ہے۔ اور عمارت کے مین دروازے پر سبز مارکرز سے یہ نمبر لکھنا چاہیے۔ عمارت کو اس طرح آپ نے نمبر دینا ہے پیارے ویورز۔ نیکسٹ کوسچن میں کیا ہے، اس میں آتے ہیں معاشی عمارت کیا ہے؟ معاشی عمارت ٹھیک ہے،
ایسی عمارت میں کوئی معاشی سرگرمی کی جا رہی ہو، مثلاً کوئی دکان ہو، دفتر ہو، ورکشاپ ہو اور پرائیویٹ اسکول ہو یا کالج ہو، کلینک ہو، بینک وغیرہ، ایسی پوری عمارت کو 3 انچی نمبر دیا جائے گا۔ یہ معاشی عمارت ہے۔ پیارے ویورز، کن عمارتوں یا ڈھانچوں کو لگایا جائے گا؟ ٹھیک ہے، مردم شماری کے دوران کن عمارتوں کو اپنے نمبر دینا ہے؟ فار ایگزامپل، بلاک میں موجود تمام عمارتوں یا ڈھانچوں پر نمبر لگایا جائے گا، چاہے وہ رہائش کے طور کے لیے استعمال ہو رہے ہو یا غیر رہائشی مقصد کے لیے استعمال ہو رہے ہو۔ یعنی آپ نے تمام عمارتوں پر نمبر لگانے، چاہے وہ رہائش کے لیے استعمال ہو رہے ہو یا غیر رہائش کے لیے استعمال ہو رہا ہو یا معاشی مقصد کے لیے استعمال ہو رہا ہو۔ پیارے ویورز، نیکسٹ کوشچن پہ آتے ہیں۔ کیا 4 دیواری کو عمارت کا نمبر دینا ہے؟ پیاری ویورز، یہ بار بار سوال پوچھا جاتا ہے کہ 4 دیواری ہو، ایسا مکان ہو جس میں کمرے وغیرہ نہ ہو، صرف 4 دیواری ہو، گیٹ لگا ہو، تو اس کو نمبر دینا ہے یا نہیں؟ جواب جی نہیں۔ اگر 4 دیواری کو گیٹ لگا ہو تو یہ عمارت کی تعریف میں نہیں آتی، اس لیے اس کو عمارت کا نمبر نہیں لگے گا۔ اور نیکسٹ کوشچن، عمارت میں دکانوں کو نمبر دینا ہے یا نہیں دینا؟ جواب، اگر علیحدہ دکانیں بنی ہو تو عمارت کا 1 نمبر لگا کر ہر دکان کا علیحدہ اندراج ہوگا۔ ہاں بالکل ٹھیک ہے، الگ الگ دکانیں ہیں تو عمارت کو 1 نمبر، پوری بلڈنگ کو 1 نمبر دینا ہے، لیکن ہر دکان کو اپنے علیحدہ نمبر کا اندراج کرنا ہے۔ نیکسٹ کوشچن میں کیا ہے؟ عمارتوں پر نمبر کس جگہ اور کس چیز اور کس طرح لکھا جائے گا؟ پیاری ویورز، اس سوال میں 3 سوال ہیں۔ عمارتوں پر نمبر کس جگہ، کہاں لگانا ہے، کس چیز سے لگانا ہے اور کس طرح لکھا جائے گا؟ جواب پہ آتے ہیں۔ شمار کنندہ سبز مارکر سے عمارت کے صدر دروازے پر یا اس کے قریب نمایاں جگہ پر نمبر لکھا جائے گا۔ پیاری ویورز، تو یہاں پہ تینوں سوالوں کے سبز مارکر سے جو ہے اور عمارت کے صدر دروازے پر ایک نمایاں جگہ پر نمبر لگانا ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے، شمار کنندہ کے اوقات کار کیا ہے؟ ٹھیک ہے، یعنی کس ٹائم اس کی ڈیوٹی کس ٹائم ہوتی ہے، کس ٹائم سے؟ شمار کنندہ کے نارمل اوقات کار صبح 8 بجے سے شام 4 بجے تک ہوں گے۔ اور نیکسٹ کوشچن، کن عمارتوں کو نمبر نہیں لگایا جائے گا؟ پیارے ویورز، یہ سوال بھی بہت بار بار پوچھنے والا سوال ہے، کن عمارتوں کو اپنے نمبر نہیں دینے ہیں؟ جواب، بغیر چھت کی 4 دیواری والے عمارت کو نمبر نہیں دینے ہیں۔ اگر کوئی جھونپڑی غار میں کوئی فرد یا گھرانے رہائش پذیر نہیں ہو تو اسے شمار نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی عمارت کا سلسلہ وار نمبر دیا جائے گا۔ پیاری ویورز، یہ بھی واضح رہے، اگر کوئی ایسی جھونپڑی ہو جس میں کوئی نہیں رہتا ہو، غار ہو اس میں کوئی نہیں رہتا ہو، تو اس جھونپڑی اور غار کو نمبر نہیں لگانا ہے۔ اگر اس میں کوئی رہتا ہو تو اس کو ضرور نمبر لگانا ہے۔ اور اس کے بعد اگر کوئی عمارت ڈھانچہ معاشی یا رہائشی استعمال کے لیے نہیں ہے، مثلا کوئی مقبرہ ہے، زیارت ہے، خالی ٹینٹ ہے، غار وغیرہ ہے، اس عمارت کو کوئی نمبر نہیں لگانا چاہیے۔ یہ بھی واضح ہو جائے پیارے ویورز، ایسے عمارتیں پر ایگزامپل مقبرہ ہو، زیارت ہو اور کوئی خالی ٹینٹ ہو یا کوئی خالی غار ہو، اس میں کوئی نہیں رہتا ہو تو اس پر نمبر نہیں لگانے ہیں۔ اور معاشی سرگرمیوں جیسا کہ کوکا متحرک معاشی سرگرمی، درخت کے نیچے موچی یا نائی کی عارضی دکان، پبلک ٹوائلٹ، بس سٹاپ، عارضی جنگلے والا گیراج، چیک پوسٹ اور زرعی فارم کے اطراف چھوٹے سائز کے کمرے جو رہائش کے لیے نہیں ہوتے ہیں،
ایسی تمام معاشی سرگرمیوں کو بھی نمبر نہیں لگانا ہے۔ پیارے ویورز یہ یاد رکھیں کہ اگر فار ایگزامپل بہت سے جگہوں پہ درخت کے نیچے موچی بیٹھتا ہے یا نائی کی عرضی دکان ہوتی ہے اور پبلک ٹوائلٹس ہوتے ہیں، بس سٹاپ ہے، عرضی جنگلے والے گیریج ہوتے ہیں، چیک پوسٹ ہوتے ہیں، اور ظریف فارم کے اطراف میں جو چھوٹے سے کمرے ہوتے ہیں جو رہائش کے لیے نہیں ہوتے، پیارے ویورز ان کو مردم شماری میں نمبر نہیں لگانا ہے ان پر، اور نہ ہی دینا ہے۔ نیکسٹ آتے ہیں کوشچن، کمرشل اور نان کمرشل سرگرمیوں اور عمارتوں میں کیسے فرق کیا جاتا ہے؟ پیارے ویورز، کوئی بھی ایسی سرگرمی جس میں خدمات اور پیداوار کے ذریعے آمدنی حاصل کی جا سکے کمرشل سرگرمی تصور کی جائے گی، جیسے کہ شاپنگ، پرائیویٹ سکولز، اسپتال اور ہوٹل، ریسٹورنٹ، دکانیں، پرائیویٹ دفتر، بینک، فیکٹریاں، انڈسٹری، سیلون وغیرہ ہے۔ نیکسٹ اور مزید غیر معاشی سے کیا مراد؟ غیر معاشی سرگرمی ایسی سرگرمی کو کہتے ہیں جن کے ذریعے کوئی آمدن نہیں حاصل کی جاتی ہے، اگرچہ سرکاری، نیم سرکاری، خود مختار ادارے آمدنی پیدا کرتے ہیں، لیکن ان کی نان کمرشل سرگرمی تصور کیا جاتا ہے، جیسے کہ سرکاری اسکول ہے، کالج ہے، یونیورسٹی ہے، الیکٹریشین ہے، پلانٹ ہے، جیل ہے۔ مزید یہ کہ کمرشل اور نان کمرشل دونوں طرح کی سرگرمیاں معاشی سرگرمیاں کہلاتی ہیں۔ نیکسٹ پہ جاتے ہیں پیارے ویورز، کوسچن نمبر 24، اگر کوئی عمارت نمبر لکھنے سے رہ گئی تو اس صورت میں کیا طریقہ کار اختیار کرنا ہے؟ پیارے ویورز یہ بھی بہت امپورٹنٹ کوسچن ہے۔ اگر کسی نمبریٹر سے یا شمار کنندہ سے کوئی عمارت رہ گیا ہو اور اس کے بعد اسے یاد آیا تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ جواب، ایسی صورت میں رہ جانے والی عمارت کو اس بلاک کی آخری عمارت کے سلسلہ وار نمبر کے بعد نمبر دیا جائے گا، یعنی اگر متعلقہ بلاک کی عمارت کا آخری سلسلہ وار نمبر 191 ہے تو اس سے رہ جانے والی عمارت کا سلسلہ وار نمبر 192 ہوگا۔ یعنی شارٹ الفاظ میں اگر کوئی عمارت شمار کنندہ سے رہ گیا تو آخر میں یاد آئے کہ یہ عمارت مجھ سے رہ گئے اور اس وقت اس نے آخری عمارت کو 191 نمبر دیا تھا، اور جو عمارت اسے یاد آیا تو اس کو 192 نمبر دینا چاہیے، یعنی لاسٹ نمبر اسے الاٹ کیا جائے گا۔ پیاری ویورز، کوشچن، مسجد میں موجود مدرسہ کو کیا کوڈ دیا جائے گا؟ یہ بھی امپورٹنٹ سوال ہے۔ جواب، مسجد میں موجود مدرسے کو رہائش تصور کیا جائے گا اور کالم نمبر 3 میں کوڈ نمبر 7 دیا جائے گا۔ نیکسٹ کوشچن پہ آتے ہیں پیاری ویورز، سوال نمبر 28، اگر یہ معلوم ہو جائے کہ ایک ہی نمبر ایک ہی سے زیادہ عمارتوں پر لکھا گیا ہے تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ پیارے ویورز، اگر شمار کنندہ کو غلطی ہوئی کہ اس نے ایک ہی نمبر جو ہے بہت سے زیادہ عمارتوں پر لکھا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ تو اس صورت میں، ایسی صورت میں پہلی عمارت کو چھوڑ کر باقی عمارتوں کو بلاک میں درج شدہ آخری سلسلہ وار نمبر جو ہے نمبر کے بعد نمبر دیا جائے گا، اور اس کا اندراج پیرس خانہ جات کی ٹیبلٹ اپلیکیشنز میں کیا جائے گا۔ یعنی پیارے ویورز یہ یاد رکھیں، اگر کسی بہت سی عمارتوں پر جو ہے وہ ایک ہی نمبر لکھا ہوگا تو پہلے عمارت کو چھوڑ کر کے باقی عمارتوں پر جو ہے اس نے آخری نمبر الاٹ کرنے ہیں، یعنی آخر کے بعد جتنے بھی نمبرز ہو اس نے یہ نمبرز الاٹ کرنے ہیں۔ پیارے ویورز، اگر مسجد میں امام مسجد کا گھر ہے تو کیا اس گھر کا الگ سے عمارت کا سلسلہ وار نمبر دیا جائے گا؟
اس کا جواب نہیں، صرف مسجد کو ہی 3 انچی کا نمبر دیا جائے گا، یعنی اگر مسجد میں امام کا گھر ہو تو اس کو صرف ایک ہی نمبر دیا جائے گا۔